خطايا ابن آدم في لسانه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدنا علما. اللهم رب زدنا علما. اللہ ربی لا اشرک به شیئا. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. سبحان اللہ العظیم. بے شمار حمد و ثنا، تعریف، توسیع، کبریائی اور بڑائی از اول تاخر وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و السماء، رب العالمین کے لیے ہوں. مختصر ان تعریفوں کے بعد درود و سلام کی بارش ہو. امام الاولین، امام الآخرین، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ ہیں کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا، رہنمائی کا بندوبست فرمایا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ایسے قاعدے اور ایسے قوانین نافذ کیے کہ اب ان قاعدے اور قانون کو چھوڑ کر، ان چیزوں کو چھوڑ کر، ان اصولوں کو چھوڑ کر اگر ہم کوئی اور اصول، کوئی اور طریقہ، کسی اور کا منہج، کسی اور کا اصول اپنائیں گے تو رب نے ان اصولوں کو، ان طریقوں کو، ان ضابطوں کو، ان قواعد اور قوانین کو اپنے کلام میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو نبی کے طریقے کے بغیر، جو اس قرآن کے بغیر کوئی اور طریقہ، کوئی اور سلیقہ، کوئی اور قانون لے کر آئے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ میرے دربار میں قبول نہیں ہوگا. جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے سارے اصولوں کی سے رہنمائی کی، ہر اصول کے بارے میں، کاروبار کس طریقے کا ہونا چاہیے، رہن سہن کس طریقے کا ہونا چاہیے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، معاشرے کے کیا حقوق ہیں، ہمسائیوں کے کیا حقوق ہیں، جس محلے، جس ماحول، معاشرے کے اندر انسان رہتا ہے اس کے کیا ہیں، چھوٹوں کے کیا ہیں، بڑوں کے کیا ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، اور امت مسلمہ کے جتنے مسلمان ہیں ان کے کیا ہیں، غیر اقوام کے جو اپنے پڑوس کے اندر ہوں یا دوسری جگہوں کے اندر ہوں ان کے کیا اصول ہیں. غرض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر اصول، ہر قوانین کے بارے میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی رہنمائی پر فٹ ہوتی ہے، جسے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین.
آپ سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے، سب کے لیے رحمت للعالمین ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جس بات کو رکھنا چاہتا ہوں وہ بظاہر ہمیں نظر نہیں آتی ہے، مگر اسلام نے سارا دار و مدار اسی پر کرا دیا گیا۔ وہ ہے انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ایک لوتھڑا جسے ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے، اور زبان کی یہ حفاظت، یہ گوشت کا لوتھڑا اللہ نے، اسلام دین فطرت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا، اور اس میں جہاں عبادات پر زور دیا ہے وہاں اخلاقیات کو بھی بڑی اہمیت دی۔ اچھے برے اخلاق کا اظہار زیادہ تر انسان کی زبان سے ہوتا ہے، اور گوشت کا یہ لوتھڑا جب تک اپنے جبڑوں کے اندر دبا رہتا ہے انسان کے عیب و ہنر پوشیدہ رہتے ہیں، اور زبان کھلتی ہے تو انسان کی 6 فٹ انسان، 7 فٹ انسان، 4 فٹ انسان کا یہ قد، اس کی باڈی، اس کے ساری اس 6 فٹ کے اس انسان پر اس کی ترجمانی ایک گوشت کا ایک لوتھڑا کرتا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا کرتا ہے، یہ جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ اور جب بندہ کلام نہیں کرتا اس وقت تک اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ بندہ کس معیار کا ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، جاہل ہے، دیہات کا رہنے والا ہے، کسی سٹی کا رہنے والا ہے، باادب ہے، بے ادب ہے، نیک ہے، بد ہے، تب تک اس کے بارے میں بظاہر ہم کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے کہ یہ کس معیار کا بندہ ہے۔ جب اس کی زبان حرکت میں آتی ہے اس بندے کے اصول، اس بندے کی رہنمائی ہو جاتی ہے اس کی زبان کے اس لوتھڑے کے ذریعے سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں فرمایا من کان باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ فرمایا میں حکم دیتا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالی پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فرمایا فلیقل، جب اس کی زبان حرکت میں لانا چاہے، جب وہ کچھ بولنا چاہے، فرمایا فلیقل خیرا، جب بات کرے، جب وہ گفتگو کرے، جب اس کی زبان حرکت میں آئے، فلیقل خیرا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اسے چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے، اچھا آغاز کرے، اچھی بات کرے، او لیصمت، فرمایا اگر اس کو معیار نہیں ہے کس مجلس کے اندر کون سی بات کرنی ہے، چھوٹے کے ساتھ کیا کرنی ہے، بڑے کے ساتھ کیا کرنی ہے، کس لحاظ سے مجھے بات کرنی ہے، کسی بڑے کے ساتھ، کسی بادشاہ ہے، کوئی غریب ہے، اس کا اگر اصول نہیں پتہ ہے تو تجھے اگر ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ گفتگو کرنے کی تو او لیصمت، اب چاہیے کہ تو خاموش رہے۔ یہ کس نے سکھایا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک روایت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کی رہنمائی اس انداز کے اندر کی، من صمت نجا، کہا جس انسان نے زیادہ گولنے سے، فضول باتوں سے، فرمایا فضول باتوں سے اپنی زبان کو روکے رکھا، من صمت نجا، فرمایا وہ نجات پا گیا، وہ اخروی زندگی کی ساری کامیابیاں اس نے بٹور لی، ساری کامرانیاں اس نے بٹور لی، من صمت نجا، فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات حاصل کر لی۔ اور قرآن نے اس بارے میں کیا رہنمائی کی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی خطبہ نکاح ہو یا خطبہ جمعہ ہو، کوئی عیدین کے خطبے ہوں، کوئی اور وعظ و تبلیغ کا موقع ہوا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین آیت مبارکہ ہمیشہ ان خطبوں کے جو ہے آغاز کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایک سورہ نساء کی آیت، شروع والی آیت، ایک بیچ میں ایک آیت ہے، ایک سورہ احزاب کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ان تینوں آیتوں کے اندر پہلا
درس جو ہے وہ ہے آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ سے ڈرنا۔ اس میں بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، آمنو ایمان والو، اگر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے ہیں، اتق اللہ، پھر رب سے ڈرنا۔ کس معاملے میں ڈرنا؟ قولوا قولا سدیدا، اللہ کا خوف رکھنا، اور اللہ کا خوف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زبان کو اب کھولو گے، قولو جب کچھ کہو گے، قولا سدیدا بات کہنی ہے، سیدھی بات کہنی ہے، اچھی بات کہنی ہے، صحیح اور درست بات کہنی ہے، قولو قولا سدیدا، سچی بات، سیدھی بات۔ یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ قانون سکھایا کہ بات ہو آپ کی قولوا قولا سدیدا۔ اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں کے ساتھ جب بات کریں، آپ گفتگو کریں تو قولوا للناس حسنا، اچھی بات ہونی چاہیے، حسنا بہترین انداز کی بات ہونی چاہیے، دو رخی بات نہ ہو، دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، آپ کوئی بات کریں اس سے کسی کی دل آزاری ہو، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ قولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرنا، قولوا قولا سدیدا، جب آپ بات کریں گے تو پھر بات سچی کہنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے ساتھ میں فائدہ بھی نازل کر دیا، کہا یصلح لکم اعمالکم، اس سے فائدہ یہ ہوگا آپ کی عملی کوتاہیاں جو ہیں، آپ کے فرائض کے اندر کوتاہی ہیں، آپ کے نوافل کے اندر، آپ کے معاملات کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ آپ ان کوتاہیوں کو درست کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمل کی خامی ہے نا، اللہ کہتے ہیں عمل کی خامی تمہاری زبان کی اچھائی سے میں عمل کی خامی کو دور کر دوں گا، اللہ اکبر، اس کو پور کر دوں گا۔ اور ایک موقع پر سنن نسائی کی روایت، فرمایا ایک بندہ رب کے دربار میں آئے گا کل قیامت کے دن، فرمایا بڑی نمازیں ہوں گی اس کی، فرائض کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، فرمایا ایک بندہ سیدھا رب کے دربار میں آئے گا، اس کے پاس خالی فرائض ہوں گے، اس کے بعد زبان کی اچھائیاں ہوں گی۔ فرمایا جب اللہ کا ترازو لگے گا نا، اللہ کے دربار میں ترازو، نیکیاں تولی جائیں گی، فرمایا جب نیکیاں تولی جائیں گی اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر وہ شخص جو نوافل کا پابند، صوم صلات کا پابند، فرائض کا پابند، مگر اس کی خامی یہ ہوگی اس کی زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہے جس نے خالی فرائض ہی ادا کیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان فرائض کے باوجود اس کے ساتھ اس کے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس نے یہ مدر نظر رکھا ہوگا کہ میرے نبی کو اللہ نے کہا میں نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے، اس نے یہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے، نبی کا یہ اسوہ اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب ترازو لگے گا تو اس کی نیکیاں اس شخص سے بڑھ جائیں گی، یہ اس سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ قول سدید کے ساتھ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، اعمال کی کوتاہیاں دور ہو جائیں گی، اعمال کی کوتاہیاں جو ہے مکمل ہو جائیں گی۔ یصلح لکم اعمالکم، اب اعمال کی کوتاہیاں اللہ نے دور کر دی، اس کا اب کیا فائدہ ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب جس کے گناہ معاف ہوگے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، پھر اللہ نے کہا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اس میں بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، اللہ نے کہا یہ باتیں ایسے ہی نہیں ہیں، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، ہاں جس نے اللہ کے حکموں کی اطاعت کی۔ اللہ نے کہا یہ کسی عام بندے کا کلام، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جس نے میرے حکموں کی اطاعت کی، وَرَسُولَهُ، اور میرے رسول کے ان اصولوں کو مانا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑی کامیابی کو پہنچ گیا، وہ بڑا کامیاب اور کامران ہو گیا۔ انہی اصولوں کو ہم اپنی زندگی کے اندر لائیں، ہم دیکھیں کیا زندگی کے یہ اصول ہماری
قوانین، یہ طریقے ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری صوم و صلات، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات، وہ ایک ایک وہ بند جو تھیلی ہے اس میں سے ایک ایک نیکی ہماری زبان کی وجہ سے کہیں ضائع نہ ہوتی جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا۔ جب ہر صبح ہوتی ہے نا، یہ زبان انسان کے اور اعضاء سے مخاطب ہو کر کہتی ہے اتق اللہ فینا، اور اعضاء سے مخاطب ہو کر زبان کہتی ہے اتق اللہ فینا، تم اللہ سے ڈرتے رہنا ہر معاملات کے حساب سے، فإنما نحن بک، ہم تیرے تابع ہیں، ہم تیرے تابع ہیں۔ اور اعضاء زبان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اور زبان اللہ سے ڈرنا، ہم تیرے تابع ہیں، تو سیدھی رہے تو ہم بھی سیدھے ہیں، تو اگر ٹیڑھی ہو گئی تو ہم گروی ہیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، تیری وجہ سے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری روایت کے اندر فرمایا اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، ابن آدم کہا ابن آدم کی اولاد یاد رکھنا، ابن آدم فی لسانہ، اس کی اکثر غلطیاں جو سرزد ہوتی ہیں روئے زمین پر رہ کر اس 60 سالہ 70 سالہ زندگی کے اندر، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، اس کی زبان کی وجہ سے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے نا ہمارے قول و فعل کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں دنیا میں انسانی اعضاء، جو انسان 6 فٹ انسان ہے، 7 فٹ اس کا یہ قد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے اندر سب سے بڑا اعضا جو ہے وہ کمزور، بظاہر کمزور ہے نا، یہ گوشت کا لوتھڑا 2 جبڑوں کے درمیان، یہ کمزور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور ہاتھ کتنے طاقتور ہیں، پاؤں کتنے طاقتور ہیں، کتنا وزن اٹھا لیتے ہیں، ہاتھ کتنا اٹھا لیتے ہیں، زبان اور جو ہے کان کیا کچھ سنتے ہیں، آنکھیں کیا کچھ دیکھتی ہیں، کتنا دور تک جو ہے سیر کر لیتی ہیں ایک دم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، ان سارے اعضاء کے باوجود سب سے بڑی غلطی اگر کوئی اعضاء میں کر رہا ہے تو وہ فی لسانی، ابن آدم کی زبان سب سے زیادہ بڑی غلطیاں کرتی ہے۔ اللہ اب جو جہاں سے سب سے زیادہ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں جس اعضاء سے، اس کو ہمیں اسی انداز سے اس کو احتیاط بھی تو برتنی ہے نا، اس کے بارے میں کنٹرول بھی تو اسی طریقے سے کرنا ہے نا۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں ایک بار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، میں نے کہا نبی علیہ السلام کی سواری کے اوپر پیچھے سوار تھا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، 3 بار یہ جملے کہ یا معاذ، میں ہر بار کہہ رہا ہوں لبیک، اور کہا معاذ میں تجھے ایسا عمل جو ہے بتا رہا ہوں آج یاد رکھنا جو جنت میں تجھے داخل کر دے گا، جہنم سے بچا دے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیں نا، آپ مجھے بتائیں وہ کیا ہے۔ کہا نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ فرائض ہیں، یہ فرائض ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لاسٹ میں کہا آئے معاذ میں تجھے ساری چیزوں کا ایک نچوڑ بتا دیتا ہوں، لاسٹ لمبی حدیث ہے، اس میں کہا معاذ میں ساری چیزوں کو فرائض کے بعد ساری ان کا نچوڑ میں تجھے بتا دیتا ہوں معاذ۔ اور نبی علیہ السلام نے معاذ سے کہا تفکفک علیک یا معاذ، اپنی زبان کو ان 2 انگلیوں کے درمیان پکڑا نا، ایسے کہا تکف علیک یا معاذ، اور معاذ سارا دار و مدار اس پر ہے، اس کو روکے رکھنا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، صحیح البخاری کے اندر یہ روایت۔ ساری کہا نماز اپنی جگہ، روزہ اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، تکف ایسے زبان کو پکڑا، کہا تکف علیک یا معاذ، اے معاذ اسے کنٹرول میں رکھنا، اسے قابو میں رکھنا، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب معاذ تھے نا، کہنے لگے یا نبی اللہ، تحجب سے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمَ بِهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا ہم کلام کی وجہ سے، اپنی باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے؟ انتکلم بہ، کیا ہم اپنی بولوں کی وجہ سے، اپنی گفتگو کی وجہ سے بھی اللہ کے دربار میں مؤاخذون، ہمارا مؤاخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ اللہ اکبر. جب یہ بات نبی علیہ السلام نے معاذ سے سنی، کہا تک یا ام معاذ، او معاذ تیری ماں تجھے گم پائے. میں تو تجھے بڑا سمجھدار سمجھ رہا تھا، تنبیہ کے طور پر کہا، بد دعا نہیں دی. تکفو، کہا سکلتک یا ام معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، آئے تیری ماں کو تیرا صدمہ پہنچے، تو کیسی بات کر رہا ہے؟ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اور معاذ، لوگ اکثر اپنی زبان کی کانٹوں کی وجہ سے، زبان کی گفتگو کی وجہ سے جہنم میں الٹے لٹکائے جائیں گے. اللہ اکبر. مسلمانوں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بھی اسی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہیں. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے ہمارے منہ میں رب نے یہ گوشت کا لوتھڑا دیا ہے، ہماری زبانیں کیسی چلتی ہیں، کیا کیا وبال آتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر، اس پر کیا کیا معاشرے میں یہ ہمیں گل کھلا رہی ہے ہماری زبان. کہا یا معاذ، یہ زبان ایسی ہے نا، یہ اکثر لوگوں کو جہنم کے اندر الٹے لٹکائے گی، جہنم کا الٹا لٹکا کے اس کا عذاب دیا جائے گا اس زبان کے بولوں کی وجہ سے. اللہ اکبر. یہ معاذ کو کہا. یہ معاذ کون ہیں؟ یہ معاذ وہ ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں. بہت سارے غزوات کے اندر معاذ کو بھیجا کرتے تھے اور انہوں نے وہ جنگ جیتی ہیں. اور آؤ ایک اور موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کہا انبیاء کے بعد سب سے افضل بشر، سب سے افضل اگر کوئی انسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. ایک دن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں جاتے ہیں. ان کے گھر میں جاتے ہیں، جب دروازے میں پہنچے، ان کے سین میں پہنچے، مین گیٹ پر پہنچے، دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کو پکڑا ہوا ایسے کھینچ رہے ہیں. تھوڑی دیر عمر فاروق دیکھتے رہے. دیکھنے کے بعد کہا امیر المومنین، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کس وجہ سے آپ یہ زبان کھینچنے میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا او عمر، یہ میری زبان ایسی ہے، اس نے مجھے پتہ نہیں، مجھے یاد آتی ہیں اپنی باتیں یاد آتی ہیں، پتہ نہیں مجھے اس نے ہلاک کر ڈالا ہوگا، میں اس کو اس کی اصلی دکھا رہا ہوں. ہائے زبان، کہہ رہے ہیں او زبان، تو نے مجھے جو ہے تیرے گفتگو نے مجھے ہلاک کر ڈالا ہے، اب میں وہ اس پر ندامت اختیار. ابو بکر اپنی زبان کو کھینچ رہے. یہ صحیح واقعہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور موطا امام مالک کے اندر بھی ہے. یہ کون ہے؟ ابو بکر ہیں. اور کون ہے ابو بکر؟ جن کو عشرہ مبشرہ کی سرٹیفکیٹ ملی ہے. یہ بدری بھی ہیں، ان کے اندر بھی ان کا حصہ ہے. جن بدریوں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بدر والوں آج کے بعد تم نیکیاں کرنا چھوڑ دو، یہ بدر کا معرکہ تمہیں جنت میں داخل کروا دے گا. اللہ اکبر. یہ ابو بکر ہیں. اللہ اکبر. یہ ابو بکر کو کہا دنیا کے اندر ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. آج جن کو جنت کی سرٹیفکیٹ ملی ہے وہ اپنی زبان کو کھینچ کر کہہ رہے ہیں کہ ہائے اس زبان نے ہمیں ہلاک کر دیا. اور مسلمانوں، کیا مجھے اور آپ کو بھی کبھی اس زبان کی طرف دھیان گیا ہے کہ ہماری زبانوں میں ہمیں کتنے گل کھلا رہے ہیں یا کھلائے ہوئے ہیں؟ ان کا رزلٹ ملنا ہے ہمیں، ان کا رزلٹ ہمیں ملنا ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث بیان کی. ایک فجر کے بعد معمول ہوا کرتا تھا صحابہ کی خوابیں سنتے اور تعبیر بتاتے. اس میں کہا فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ. فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ایک شخص، اس کے ہاتھ میں لوہے کے مہمیز ہے اور دوسرا شخص اس کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اس کے منہ کے اندر ڈال رہا ہے، یہاں دائیں سے جبڑے اس کے چیر کے پیچھے گدی تک ہیں لے جاتا ہے، دوسرے میں داخل کرتا ہے، یہ چیر کے یہاں سے خون بہ رہا ہے. میں نے جبریل کو پوچھا یہ کون شخص ہے، یہ کون شخص ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ نبی علیہ السلام کو جبریل نے کہا
فَإِنَّ الرَّجُلَ يَغْدُو مِن بَيْتِهِ، یہ وہ بندہ ہے جب ہر صبح جب اپنے گھر سے نکلتا تھا، فَيَكْذِبُ الْكَذِبَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ، یہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نکال دیتا تھا، تبلغ الآفاق، مشرق سے مغرب آفاق تک، کناروں تک اس کی بات پھیل جاتی تھی۔ اس وقت آفاق کا شاید وہ تو ایمان ہی رکھا کرتے تھے، کیسے پھیلتی ہے؟ ان کا ایمان تھا، مضبوط تھا، ان کے ایمان کی دلیل تھی۔ آج مجھے اور آپ کو یہ حدیث کہہ رہی ہے، تیری زبان کی گفتگو، تیرے ہاتھ کے میسج واٹس ایپ پر ہوں، فیس بک پر ہوں، کسی اور چیز پر ہوں، تو بلا تو جس کو چاہے ننگا کر دے، جس کو چاہے جس کی عزت کو اچھالنا چاہے اچھال دے، تبلغ الآفاق۔ آپ یاد رکھیں، وہ نبی علیہ السلام نے معراج میں اس کا وہ عذاب دیکھا، کہا یہ وہ شخص ہے جس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور آگے چلیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑی مجلس کے اندر واقعہ سنایا۔ ایک صحابہ آئے، ایک ایریے کے صحابہ آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایریے کے اندر، ہمارے محلے کے اندر، ہمارے خطے کے اندر ایک عورت ہے، بڑی نیک ہے، بڑی نیک ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، نوافل ادا کرتی ہے، نوافل کبھی نہیں چھوڑتی، سب چیزیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساری چیزیں ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، کہا سب چیزیں ہیں، کہا مگر ایک نقص ہے، ایک ہی نقص ہے اس کے اندر، کہا وہ یہ ہے اس کی زبان سے کوئی پڑوسی محفوظ نہیں ہے، اس کی زبان جب کھلتی ہے نا تو پھر سارے ڈر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی من اہل النار لا خیر فیہا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ کہا نمازوں کا کوئی اس کو نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں، روزوں کا کوئی فائدہ نہیں، لا خیر فیہا، حدیث کے الفاظ لا خیر فیہا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے، اس میں کوئی خیر کا پہلو نہیں ہے، جب اس کی زبان سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے، کوئی مسلمان محفوظ نہیں ہے، کوئی ایمان والا محفوظ نہیں ہے۔ یہ فتوے میں نہیں دے رہا ہوں، یہ صحیح اسی بخاری اسی مسلم سیاستہ کے اندر موجود ہے، فرمایا لا خیر فیہا، اور میرے یارو اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب اسی مجلس کے اندر اتفاقاً صحابہ مجلس سے کہتے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے کے اندر بھی ایک نیک خاتون ہے، بڑی مشکل سے فرض ادا کرتی ہے، بڑی مشکل سے اس کے فرض ہی ہوتے ہیں، اور گھر میں جو اونٹ ہے یا بکریاں ہیں اس کا جو دودھ نکلتا ہے اس سے پنیر جو گھر میں بناتے ہیں پنیر، تو وہ بڑی کوشش کرتی ہے اپنے ہمسایوں کو اس پنیر کے ٹکڑے دے دیتی ہے۔ دیکھتی ہے کسی گھر میں آج کوئی سالن نہیں ہے تو وہ کوشش کرتی ہے وہ پنیر کے ٹکڑے اس گھر میں پہنچا دیتی ہے۔ اور ایک یہ چیز ہے خالی فرض، اور یہ چیز، اور فرمایا دوسرا یہ ہے اس کی زبان اتنی اچھی ہے نا، جو ایک بار محلے کے اندر جس نے اس کی گفتگو سنی ہے نا اس کی تعریف کرتا ہے، وہ اس کی زبان بہت اچھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی من اہل الجنہ، اور میرے یارو وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا اس کے نفل نہیں ہے، خالی مشکل سے فرض ہی ہے، خالی مشکل سے فرض ہی ہے۔ اور پنیر اب پنیر کو لے لے اپنے معاشرے کے اندر، کوئی آج اسی چیز کو چھوٹی برتنے کی چیزیں محلے کے اندر ضرورت مندوں کو پہنچائے، تو نبی علیہ السلام کا یہ فتویٰ اس کے لیے بھی ہے ہی من اہل الجنہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، اندازہ ایک زبان کے بولوں کی وجہ سے فرمایا ہی من اہل النار لا خیر فیہا، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ دوسری کو کہا وہ جنتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ ہم اندازہ لگائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی علیہ السلام فرمایا ان العبد یتکلم بکلمۃ ما یتبین فیہما بین المشرق والمغرب، فرمایا ایک بندہ اپنی زبان سے بلا سوچے سمجھے کلمہ نکال دیتا ہے، یہدی بی فی النار، فرمایا اس کلمے کی وجہ سے سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ فرمایا ابعد ما بین المشرق والمغرب، اتنا دور جہنم میں چلا جاتا ہے جتنا مشرق سے مغرب کا مسافت ہے، مشرق سے مغرب تک جتنا دوری ہے، فرمایا اتنا وہ جہنم کے اندر ایک زبان سے ایک کلمہ ایک بات کی وجہ سے جہنم میں اتنا دور چلا جاتا ہے، اتنی دور نیچے جہنم کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ مسلمانوں، ایمان والوں، ذرا آؤ ہم بھی اپنی زبانوں، ہم روزے رکھتے ہیں الحمدللہ، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا، الحمدللہ روزے رکھے ہوئے، تلاوتیں کی ہیں، ساری چیزیں کی ہیں،
اس کے بعد دیکھیں نا ہماری زبان نے کہیں ہماری وہ نیکیاں ضائع تو نہیں کروا دیں، کہیں ہماری وہ نیکیوں کے انبار، وہ نیکیاں وہ ذخیرے نیکیوں کے کہیں ضائع تو نہیں کروا دیے۔ اور ایک اور صحیح البخاری صحیح المسلم کتاب الحدود کے اندر، صحیح مسلم کتاب الحدود کے اندر حدیث، ایک عورت بنو غامد خاندان کی ایک عورت تھی عرب کے اندر، وہ مومن تھے نا، اس سے زنا سرزد ہو گیا، بخاری اٹھائیں گے۔ وہ آئی، اس نے اپنا آپ پیش کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے اندر، اپنا آپ پیش کیا۔ نبی علیہ السلام نے لمبا واقعہ کہا، بچہ جب جنم ہوگا اس کے بعد پھر آئی، کہا بچہ دودھ پی رہا ہے، کہا نہیں جب تک روٹی نہ کھا لے تب اس کے بعد آنا۔ اب اس کے بعد آئی، اب جو ہے اسے رجم کرنا تھا اور اس کی ڈیٹ مقرر ہوئی۔ جب ڈیٹ مقرر ہوئی، آیا صحابہ کا مجمع ہے، اسے اب رجم کر رہے ہیں۔ رجم کا طریقہ آپ کو پتا ہوگا، پتھروں کے ذریعے اسے جو ہے سنسار کرنا تھا، اسے مارنا تھا۔ اللہ، یہ اسلام کا اصول تھا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی رسول، انہوں نے پتھر اٹھایا، اس کے سر پہ مارا، اس کے سر سے، اس عورت کے سر سے خون کے چھینٹے نکلے، خالد بن ولید کے چہرے پہ پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں، زبان سے برے الفاظ نکلے، کہا گندی، اس گندی کا گندا خون، ایسے جیسے تو ہم تو اپنے زبان سے جیسے گالیاں نکالتے ہیں وہ گالیاں نہیں۔ نبی علیہ السلام جو ہے مجلس کے اندر ہے، کہا مہلن یا خالد، اور خالد رک جاؤ، اس کو برا بلا نہ کہو، اس کو برا بلا نہ کہو، لقد تاب توبتن، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس نے لا توبہ صاحب مقصد لغفر لہ، اس کی توبہ کو ایک ٹیکس لینے والا ظالم بادشاہ کے اوپر بھی اگر تقسیم کر دیا، ملک کے جتنے لوگوں کو ٹیکس وہ وصول کرتا تھا ظلم کی وجہ سے، تو لغفر لہ، اللہ اس کی توبہ کو اس پر بھی اگر تقسیم کیا جائے، لغفر لہ، اللہ اس ظالم بادشاہ کو بھی معاف کر دیں گے۔ اس کی توبہ اللہ نے اتنی قبول کی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا تھا؟ خالد کو کہا مہلن یا خالد، اے خالد فوالذی نفسی بیدی، جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کو برا بلا نہ کہو۔ تو انہیں زبان سے جو الفاظ نکلے یہ برے ہیں، ایسے الفاظ اس سے نہ کہنا۔ یہ روک دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ اصلاح کی، زبان کی اصلاح کی، کس کی؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ، دوسری روایت میں ہے خالد کو دوسرے الفاظ کے کہا، خالد مدینہ کی دو پہاڑیوں کے درمیان اگر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، لغفر لہ، اللہ سب کے گناہوں کو اس کی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے توبہ۔ آج ہماری نفرت پتہ ہے کس سے ہوتی ہے؟ ہماری نفرت گناہ سے نہیں ہے، ہماری نفرت جب بھی ہوتی ہے گنہگار سے ہوتی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے اس سے گناہ چھوٹ جائے، ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس نے توبہ کر لی ہو، ہم اس کی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ توبہ کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ ہم جب تک اس سے خود نہ ختم کریں، اس اسلام کی، مسلمانوں، اسلام کی نفرت گناہ سے تھی، گنہگار سے نہیں تھی۔ آج ہماری نفرتیں گنہگار کے ساتھ ہیں، گناہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہمیں یہ چیزیں سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی، اور یہ مسلم کی روایت تھی، بخاری کتاب الحدود کا واقعہ، نبی علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص کو کئی بار شراب پیتے ہوئے پکڑا گیا، کئی بار۔ ایک بار جب پکڑ کے لایا اور جب اسے سزا دے رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، تو ایک شخص نے ان کے بارے میں کہا، ان کے بارے میں کہا اللہم لعنہ، اللہ اس پر لعنت کرے۔ اللہ اکبر۔ یہ الفاظ سننے تھے نا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، کہا لا تلعنوہ، او اللہ کے بندے اس کو لعنت نہ کرو۔ ما علمت فواللہ، اللہ کی قسم، ما علمت، میں جانتا ہوں، انہو یحب اللہ ورسولہ، اس کے دل کے اندر اللہ اور رسول کی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر یہ بھی ہے۔ کبھی ہم اپنی زندگیوں میں یہ بھی لائیں، کتنی بار ہم لعنت کر دیتے ہیں۔ یہاں کیا تھا؟ اس کا گناہ تھا، کتنا بڑا گناہ تھا؟ یہ ام الخبائث، نبی علیہ السلام نے شراب کے بارے میں ایک بار کہا، یہ ام الخبائث، یہ ساری خبیث
گناہوں کی جڑ یہی ہے. اب اس میں کئی بار اس کو پکڑا گیا ہے نا, تو کہا اس کو لعنت نہ کرو. علم تو میں جانتا ہوں انہو یحب اللہ ورسولہ, اس کے دل میں بھی اللہ اور رسول کی محبت ہے, اسے برا بلا نہ کہو. اس کا گناہ ہم نے اس سے دور کروانا ہے, اس کو سمجھانا ہے. اس سے یہ گناہ اس کا دور ہو گیا تو انشاءاللہ یہ جنت میں چلا جائے گا. اس کا گناہ دور کرنا ہے. اور یاد رکھنا ایک اور واقعہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ امہات المومنین ہے نا, یہ انہوں نے سیدہ صفیہ جو تھوڑے قد میں پست قد تھے, یہ ان کا قد تھوڑا پست تھا. ایک بار حضرت عائشہ نے اپنے حجرے کے اندر کچھ باتیں چلی, باتیں کرتے کرتے ان کے بارے میں کہا وہ نتنی, اپنی زبانوں میں ہم کہیں گے چھوٹے قد والی ہے. کہا یا رسول اللہ آپ اس کے یہاں حجرے میں گئے تو وہ چھوٹے قد والی, نعوذ باللہ. یہ الفاظ کہے حضرت عائشہ نے حضرت صفیہ کے بارے میں. سنو النسائی, کہا لقد قلتی کلمتاً, نبی علیہ السلام مخاطب ہو کر عائشہ کو کہا لقد قلتی کلمتاً لو مزجت بماء البحر لمزجت ہو. او عائشہ, ایسا کلمہ تو نے زبان سے نکالا ہے نا, یہ تیرا کلمہ سمندر کے اندر ڈال دیا جائے, اس سمندر کا پانی بھی اس کلمے کے کڑواہٹ کی وجہ سے کڑوا ہو جائے گا. اللہ اکبر. یہ کون تھی؟ یہ امہات المومنین تھی. کہا تیری زبان سے ایسا کلمہ نکلا ہے نا, یہ کلمہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے, اس کے اندر اتنی وبا ہے, اس کے اندر اتنا زہر ہے, یہ زہر سمندر کے اندر ڈال دیا جائے اس کا پانی بھی اس کی کڑواہٹ سے کڑوا ہو جائے گا. او اللہ اکبر. میرے زبان سے کیا نکلتا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ کی زبان سے کبھی شاید اللہ حفاظت کرے نہیں نکلتا ہوگا. دیکھیں ہمارا معاشرہ کیسا ہے, ہمارے گھر کیسے ہیں, ہم کیسے فکریں کستے ہیں, کس کس کو کیسے کیسے ذلیل کرتے ہیں, کیسے کیسے نام رکھتے ہیں, کیا کیا ہم گل کھلاتے ہیں ہماری زبانیں. کبھی ہم نے بھی سوچا ہے ہماری زبان کنٹرول میں رہے, ہم اس زبان کو روکیں تو یہ زبان کی رکنے کی وجہ سے ہم بھی جنت میں چلے جائیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا من وافقہ اللہ عز وجل ما بین لحیہ وما بین رجلیہ دخل الجنہ. فرمایا جو اپنی زبان اور شرمگاہ کے شر سے بچ گیا داخل الجنہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور ایک روایت میں فرمایا ازمن ہلی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ. تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو, گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. کہا ایک دو جبڑوں کے درمیان یہ زبان کا لوتھڑا, ایک دو ٹانگوں کے درمیان تمہاری یہ عزت و ناموس, اس کی تم مجھے ضمانت دے دو, ازمن لہ اللہ الجنہ, میں اللہ کے دربار سے تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ اکبر. مسلمانوں یہ سارے واقعات کیا ہیں, یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ مجھے اور آپ کو یہ درس دیتی ہیں, یہ سبق دیتی ہیں. یہ گوشت کا یہ لوتھڑا میرے اور آپ کے جبڑوں کے اندر ہے, اس کو ہاتھوں میں رکھیں, اس کو کنٹرول میں رکھیں, اس کو بے لگام نہ چھوڑیں. یہ بے لگام ہو گئی تو پھر بڑا مشکل ہے. اور نبی علیہ السلام کی آخری ایک حدیث کا ٹکڑا فرمایا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس. نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں, ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہیں. اور جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے لاسٹ میں پورے سفر کے بعد کہا ہؤلاء الذین یاکلون لحوم الناس, یہ وہ لوگ ہیں لوگوں کا گوشت کھایا کیا کرتے, لحوم الناس غیبت کر کے. دیکھیں نا ہم کہیں کسی کی غیبت تو نہیں کرتے ہیں, ہم کسی کی کہیں غیبت تو نہیں کرتے ہیں. فرمایا وَيَقُوُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ, اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں, ان کو پکڑے رکھتے ہیں. مسلمانوں آؤ اللہ سے ڈریں, آؤ اللہ سے ڈریں, اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. اگر ہماری زبان کہیں غلط راستے پر ہوں تو یہ زبانوں کو روکیں. اگر زبان بے لگام ہے, بے مہار ہے تو جنت بڑی مشکل ہے. یہ سارے قرآن کی آیتیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان آپ کے سامنے رکھے. اللہ سے دعا ہے میرے مولا ہم سب کو یہ فرمان سننے کے بعد اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی توفیق نصیب فرما.
اے اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ آج تک اگر ہماری زبانوں نے ہمیں ہلاکتوں اور بربادیوں کے دہانوں پہ رکھا ہوا ہے، میرے مولا ان سب گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آئندہ ہمیں سنبھل کر اپنی زندگی کے باقی ایام اے اللہ گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اس ہفتے کے اندر اہل علم میں سے اے اللہ ہندوستان کے اندر بڑے جو ہے عالم اس ہفتے کے اندر گزرے ہیں، پچھلے ہفتے کے اندر اس مہینے کے اندر بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، اے جماعت کے جو دوسرے مسالک کے اے اللہ جتنے مسلمان ہیں میرے مولا سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اے اللہ جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں نہیں جانتے اے اللہ اس بیماری کا شکار ہوئے میرے مولا ان سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ جو اس بیماری سے متاثر ہیں میرے مولا ان کو شفائے عاجلہ دائمہ مستملہ عطا فرما۔ اے اللہ شفائے عاجلہ دائمہ مستملہ عطا فرما۔ اے اللہ خطے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین کے اندر ظلم کرنے والے ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ملک بیرون ملک پوری خطہ عرض پر جہاں مسلمانوں پر ظلم ہوتے ہیں اے اللہ ان ظالم قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ والدین کی بخشش فرما۔ اے اللہ عزیز و اقارب کی بخشش فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ سب سامعین کی تمام ضروریات قبول و منظور فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما۔ میرے مولا جو تیرے راستوں کے اندر مختلف طریقوں سے خرچ کرتے ہیں اے اللہ ہر ایک کا خیال رکھتے ہیں میرے مولا اپنے دربار سے انہیں حلال رزق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کے کاروبار میں اے اللہ ان کے کاروبار میں اے اللہ برکت نازل فرما۔ اے اللہ سب کی مشکلات اور پریشانیاں دور فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔